السلام علیکم۔ تو تمام دوستوں کا کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مجھے دیکھنے سننے والے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دان کاش کے بارے میں۔ دان کاش اکیڈمی کا نیم ہے۔ دان کاش نکلا ہے دانیہ اور کاشف سے۔ دانیہ کو آپ گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی اگر میں آپ کو سٹوری بتاؤں تو آپ کو شاید یقین نہ آئے۔ یہ کوئی جو کہتے ہیں نا پیدائشی امیر زادے شہزادے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ان کی شادی وغیرہ ہوئی اور کہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ تو میں آپ کو یہ ان کی جو لائف کے متعلق دلچسپ حقائق وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو دانیہ اور کاشف کی جو تھی ملاقات وہ داتا صاحب دربار پر ہوئی۔ وہیں پر ان کی دوستی ہوئی اور وہی دوستی ان کی جو تھی وہ ایک شادی میں بدل گئی، وہ ایک رشتے میں بدل گئی۔ ان کی لو میرج ہوئی۔ لو میرج ہونے کی وجہ سے ان کو سب نے چھوڑ دیا، سیپریٹ کر دیا، خود سے الگ کر دیا ان کے رشتہ داروں نے، ان کے بہن بھائیوں نے، اور یہاں تک کہ کاشف کے بھی جو جتنے بھی تمام رشتہ دار تھے، جتنے بہن بھائی تھے، سب نے اس کو بھی الگ کر دیا۔ ہماری سوسائٹی میں جو ہوتے ہیں نا لو میرج کرنے والے، ان کو کافی غلط رونگ سمجھا جاتا ہے اور ان کو اسی طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ڈسگریس کیا جاتا ہے۔ تو ان کی جو شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ایک ان کا بیٹا تھا اور یہ شروع میں لاہور میں رہا کرتے تھے۔ لاہور سے جب ان جو تھے کاشف کے دوست، انہوں نے فون کیا اور کہا کہ آپ مجھے ملنے کے لیے فیصل آباد آئیں۔ تو یہ فیصل آباد آئے اور جب یہ فیصل آباد آ کر سڑکوں پر ذلیل ہوتے رہے، لیکن ان کے دوست نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ ان کا جو بیٹا تھا ایک، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اسے دودھ کی ضرورت تھی، اس نے دودھ پینا تھا اور دانیہ اسے اس لیے فیڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھیں۔ اور یہ لمحہ ان کے اوپر ایک قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ تو ان کا بتانا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم واپس جا سکیں یا وہاں پر اپنے کھانے کا ارینج کر سکیں۔ سڑکوں پر انہیں رات گزارنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہیں نہ کہیں سے جب کوئی نہ ہو تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بندے کا ساتھ دے ہی دیتا، کہیں سے ان کا ارینج کر دیا کھانے پینے کا، ان کے بچوں کا، اور انہیں واپس لاہور آنے تک ان کو جو ان کی مدد عطا فرمائی۔ لاہور آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح ہم خود بھی بھوکے نہیں مر سکتے اور اپنے بیٹے کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ تو ہم آج سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم آج سے کام کریں گے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہم اپنے جیسے جو ہمارے جیسے ہو اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، تو ان کے بھی مستقبل کا جو سبب بنیں گے اور ان کا ایک روزی روٹی کا وسیلہ بنیں گے۔ تو انہوں نے ایک جو تھا دان کاش اکیڈمی کھول لی، مطلب یہ تو بعد میں کھولی، پہلے انہوں نے 2016 میں جو فری لانسنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ دانیہ جو تھی یہ گولڈ میڈلسٹ بھی رہیں اور جو تھی کہ یہ ایک بہت بڑی ٹاپر بھی رہی اپنے کالج کی۔ تو انگلش ان کی کافی بہتر تھی۔ انہوں نے انگلش کی سکل کو لیتے ہوئے ان کا بتانا تھا کہ میں نے پورے 2 کروڑ جو تھے نا ارن کیے ہیں صرف اپنی انگلش کی سکل کی وجہ سے۔ سٹارٹنگ ڈیز میں ان کے لیے یہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت زیادہ مہربانی ہے، گاڑیاں ہیں اور بنگلے ہیں، بہت زیادہ اکیڈمیز وغیرہ ہیں۔ ان کے انڈر 150-200 بندہ جو ہے ورکر جو ہیں کام کرتے ہیں اور آگے سینکڑوں ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں جو ان سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹنگ ڈیز میں پر اگر ہم تھوڑی سی نظر دہرائیں تو سٹارٹنگ ڈیز میں دانیہ ایک انٹرویو میں بتا رہی تھی اور کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی یہ بات بتاتے کہ ایک دن ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ اپنے گھر میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی، جبکہ کاشف اپنی سی وی وغیرہ لوگوں کے ہاں جمع کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو تب یہ پیچھے سے اپنی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی باسکٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ کوئی اگر روٹی کا کوئی نوالا پڑا ہے تو میں وہ کھا لوں کہ میری جو جان نکلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہی آزمائشیں تھیں ان کے اوپر، پھر انہوں نے جو ہے اپنے گھر میں، کاشف مجید کہتے ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے ایک وائی فائی کا ارینج کر لیا اور پھر انٹرنیٹ کا یہ جو ارینج تھا یہ کافی مطلب مشکل تھا، مطلب گھر کا تو خرچہ
होता ही नहीं था और इसका भी आगे खर्चा पड़ गया ऊपर से। 2016 से काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और 2020-21 में इन्हें दुनिया के सामने ये नमूदार हो गए, ये दुनिया के सामने जलवा फरोश हो गए। और इनकी जो पर्सनैलिटी थी, इनकी जो थी शख्सियत थी, जो इन दुनिया वालों के सामने उभरी, वो एक गरीब और जलील ख्वार होने वाले, एक भूखे मरने वाले दानिया और काशिफ नहीं थे। वो दान काश एकेडमी के तौर पर दुनिया के सामने रूनुमा हुई। अब ये अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि आज हम ओडी पर आए हैं, आज हम ओडी A7 पर आए हैं, A5 पर आए हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा मॉडल बताते हैं। और अल्लाह ताला ने इनकी बहुत ज़्यादा सुन ली, इनकी मेहनत का सिला इनको दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला आपको भी आपकी मेहनत का सिला देगा, आपको अपनी प्रोग्रेस का सिला देगा। अपनी स्ट्रगल जो है आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है प्रोग्रेस अता फरमाएगा, जिस तरह इन जोड़े को अल्लाह ताला ने जो इनकी मेहनत का सिला दिया। तो यार कभी भी डिस्ग्रेस ना हो, डीमोटिवेट ना हो। लोग बकते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, तो अपना काम जारी रखें। वही लोग जो इनका सड़कों पर खड़े होकर तमाशा देखा करते थे कि किस तरह ये भूखे मार रहे हैं, किस तरह इनकी औलाद इनके लिए रो रही है कि हमें कुछ खाने के लिए कोई नवाला हमें भी दें, और वही लोग आज इनके साथ सेल्फियाँ लेने को तरस रहे होते हैं। इनके जो एकेडमीज़ के बाहर रश लगा होता है कि कब ये बाहर आएंगे, हम इनसे ऑटोग्राफ करवाएंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको भी आपकी मेहनत का सिला देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।